نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کی دین میں فوج در فوج، فسبح بحمد ربک واستغفر، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور استغفار کر، انہ کان توابا، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ النصر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الکافرون پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو کفار آپ کو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کو آپ دو ٹوک الفاظ میں بتائیں کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ نہ تم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو اور نہ مجھ سے یہ توقع رکھو کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کی پکار کروں گا یا کبھی ان کی عبادت کروں گا۔ لہٰذا اگر تم شرک پر پکے ہو تو سنو، لکم دینکم ولی دین، تم شرک پر پکے رہو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر پکا رہوں گا۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے کہ جب یہ دو ٹوک اعلان آپ کرو گے تو لا محالہ کفار و مشرکین کی طرف سے مخالفت، مقابلہ بازی اور حد سے زیادہ تشدد کا امکان ہے، تو پھر آپ نے پرواہ نہیں کرنی، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کھل کر اعلان کریں گے تو پھر اللہ بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ سورۃ النصر کے متعلق اگرچہ بعض مفسرین کی یہ رائے بھی ہے کہ یہ مکی سورہ ہے اور مکہ مکرمہ میں ہی ابتدائی دور میں خوشخبری سنا دی گئی تھی فتح کی، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ مدنی صورت ہے اور فتح مکہ کے قریب ہی نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد بہت جلد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد، ظاہری طور پر جو غلبہ نصیب ہوا وہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کی فتح کے وقت ہوا، اور اس وقت یہ ہوا کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
6 ہجری میں آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے قریب پہنچنے کے باوجود مکہ میں عمرہ کسی نے نہیں کرنے دیا، یعنی پہلے حالات یہاں تک تھے۔ حدیبیہ کے مقام سے واپس کیا گیا، حتیٰ کہ احرام باندھے ہوئے تھے اور قربانی کے لیے جانور بھی ساتھ لائے تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہیں سے واپس کر دیا گیا اور واپس جانا پڑا۔ اگلے سال عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، 3 دن مکہ میں ٹھہرے اور پھر واپس ہو گئے۔ لیکن اس کے اگلے سال ہی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں آپ کو فاتح بنا دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع سے واپس جا رہے تھے تو سورہ فتح نازل ہوئی راستے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ مکرمہ میں آپ کو فاتح بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر آیا، مکہ کے قریب آپ آن پہنچے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو الگ الگ آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت لشکروں کا اندازہ آگ کے لو سے اور روشنی سے پتہ چلتا تھا۔ آپ خود اندازہ فرمائیں، چلو اس وقت کو تو چھوڑیں، آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ یہاں ترامڑی کے باہر رات کو 10,000 چھوڑو 1,000 بندہ ہی مختلف جگہوں پہ آگ جلائے، یہ مارگلہ کے پہاڑوں میں، تو خوف پورے اسلام آباد میں پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ تو جہاں مکہ مکرمہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس کے ارد گرد رات کے وقت 10,000 جگہ پہ آگ جلائی گئی، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے تو اہل مکہ کے اوپر ایسا رعب طاری کیا کہ وہ ڈر گئے، اور ڈر کے مارے انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں اور کدھر جائیں، اور بالآخر ایک ہی راستہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مخالفین بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مان گئے کہ ہم جانتے ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو آج ہماری مدد کرتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جس شان کے ساتھ داخل ہوئے، اس کی بھی ایک عجیب مثال ہے۔ کل آپ ہجرت کی وقت گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور آج آپ دوبارہ مکہ میں فاتح بن کے آئے، اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے تھے اور مدینہ کی راہ پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کعبہ کو چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا لیکن اس ظالم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ کو قرآن دیا ہے وہ رب وعدہ کرتا ہے ان قریب آپ کو واپس لوٹائے گا۔ آج اللہ نے کس شان سے واپس لوٹایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں صحابہ کرام کی ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جانثار وہ سمندر کی طرح امنڈ آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ کل عثمان سے آپ نے چابی مانگی تھی کہ کعبہ کو کھولو، میں اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس نے کہا تھا نہیں، آپ کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرا اللہ میرے ہاتھ میں دے گا، پھر جس کو میں چاہوں گا اس کو چابی ملے گا۔ اس نے ہنس کر مذاق اڑایا کہ وہ وقت آیا تو دیکھا جائے گا۔ آج عثمان چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں میرا سر نہ قلم کر دیا جائے۔ آپ نے پیغام بھجوایا چابی لے کر آؤ، کانپتا کانپتا آ رہا ہے، اور چابی آپ کے ہاتھوں میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ یوں کھڑا ہے کہ جیسے اپنی جان کی امان چاہتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرائے، اور حضور نے فرمایا کوئی بات یاد آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑی یاد آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا
ایک دن آئے گا یہ چابی میرا اللہ میرے ہاتھ میں دے گا. آج وہ دن آ گیا ہے. اب جس کو میں چاہوں اس کو یہ چابی ملے گی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے, بتوں کو کعبہ کے اندر گئے, بتوں کو گرایا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. فرمایا حق آ گیا ہے, باطل بھاگ گیا ہے. باطل ہے ہی بھاگنے والا ہے. چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کعبہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے. لوگ تو جان کی پناہ چاہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ نظر ماری اور پھر میرے نبی نے فرمایا تمہارا ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے, تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا مجھے کوئی بات بھولی ہوئی نہیں ہے, لیکن جاؤ میں آج اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کرتا ہوں. جیسے یوسف نے فرمایا تھا نا کہ اپنے بھائیوں سے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, میں محمد بھی اعلان کرتا ہوں جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. محبت کی یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. سب کو صلی اللہ. اس کے بعد یہ میرے نبی کے اخلاق دیکھ کر وہ لوگ جنہوں نے پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی صدائیں سنی تھی ایمان نہیں لائے. چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے لیکن ایمان نہیں لائے. میرے نبی کا اخلاق دیکھ کر وہ سارے ایمان لے آئے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 10,000 تو وہ پہلے تھے ہی نا, اب سارے لوگ آ رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں, ایمان قبول کر رہے ہیں, کلمہ شہادت پڑھتے جاتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پڑھا رہے ہیں, اور بھی کئی صحابہ چکے اتنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کو پڑھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کی یہاں پہ خوشخبری سنائی ہے کہ جب وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اور اسی طرح باقی صحابہ وہ سب ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور ایمان قبول کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے. یہ فتح ہوئی تو کس کی مدد سے ہوئی بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے الحمدللہ نصر عبدہ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ أَنْجَزَ وَعْدَ. حضور فرماتے تھے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے, اور اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دے دی ہے, اور اللہ نے اپنا وعدہ اپنے نبی سے پورا کر دیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اس وقت منظر کیا ہوگا؟ ورأیت الناس, اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواجا, وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں. سینکڑوں لوگ صفا پہ کھڑے کلمہ پڑھ رہے ہیں, سینکڑوں لوگ مروہ کے پاس کلمہ پڑھ رہے ہیں, ادھر مطاف میں لوگ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسجد حرام میں پڑھ رہے ہیں. مکہ سارا لا الہ الا اللہ سے گونج رہا ہے. پورے مکے کے اندر کعبے کے ارد گرد توحید کے ترانے بلند ہو رہے ہیں. یہ کس کی مدد ہے بولو؟ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو گئیں. سبحان اللہ. ایک بات یہاں پہ اور بھی عرض کروں, یہ فوج ہوتی ہے فوج, افواج نہیں. افواج جمع ہے نا, صرف فوج. اس کے اندر 2-3 بندے ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں جی؟ پاکستان کی فوج اس میں 4 بندے ہیں 5 بندے ہیں یا زیادہ ہیں؟ زیادہ ہے نا. 3-4 بندوں سے تو فوج بنتی ہی نہیں ہے. عربی میں جمع 2 سے نہیں شروع, 3 سے شروع ہوتی. 3 سے تو عربی میں جمع شروع ہوتی ہے, اور 9 تک جمع قلت ہے, 10 سے آگے جمع کثرت ہے. یعنی 9 تک جو جمع ہے
یہ جمع کیا ہے بولو؟ قلت، یعنی تھوڑی جمع. جس طرح آتا ہے نا عصبہ، تھوڑی سی جماعت، بڑا لشکر کو نہیں. فوج 9 تک تو فوج کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جمع قلت ہے. 10 سے آگے پھر جمع کثرت شروع ہوتی ہے. یہ ایک فوج کے لیے. اور افواج جمع ہے فوج کی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوں گی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 کے علاوہ تو کوئی ایمان لانے والا تھا ہی نہیں، باقی تو نعوذ باللہ ایسے تھے، تو قرآن کی خوشخبری کہاں گئی پھر؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فوجوں کی فوجیں داخل ہو گئی، تو یہ پھر نعوذ باللہ خوشخبری تو پوری نہ ہوئی. 5 بندوں کے ساتھ تو ایک فوج بھی نہیں بنتی. 5 بندوں کے ساتھ تو اگر صرف 5 ہی صحابہ کو، صرف 5 تن ہی کو، ان کو ہی سمجھا جائے کہ وہ ایمان لائے اور نعوذ باللہ باقی تو سارے ایسے ہی رہ گئے، تو پھر قرآن کی خوشخبری کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گی، تو پھر نعوذ باللہ مطلب یہ بنا کہ کوئی نہیں داخل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ویسے خوشخبری دی، تو معلوم ہے یہ بات سراسر غلط ہے. صحابہ سارے ایمان والے تھے. سارے صحابہ بولو کیا تھے؟ ایمان والے تھے. ہاں درجات اپنے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. درجات اپنے ہیں کہ جو ظاہر فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کوئی بعد میں ایمان لائے، درجے تو ہے. سورۃ الحدید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بعد والے ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ درجوں میں بڑے بلند ہیں. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے. جو بعد میں بھی آ گیا نا جی، وہ بھی جنتی ہو گیا. مسجد میں جماعت کھڑی ہو، ایک بندہ آیا وقت سے پہلے بیٹھا ہوا تھا، اذان ہوئی مسجد میں پہنچ گیا اور انتظار میں بیٹھا تھا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو گیا. ایک آدمی آیا وہ آخری رکعت میں شامل ہوا، تشہد میں آ کے شامل ہو گیا، لیکن جماعت کا اجر اس کو بھی مل گیا. لیکن ظاہر بات ہے جو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اس کے درجے کو وہ بعد والا تو نہیں پہنچ سکتا نا. لیکن ایک وہ بندہ ہے جس نے سرے سے نماز پڑھی کوئی نہیں، باہر چوک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آ کے اس بندے کا مذاق اڑاتا ہے، بھائی تو بڑا لیٹ آیا جی، تیری تو 2 رکعتیں رہ گئی تھی. تو اس چوک میں بیٹھے ہوئے بندے کا حق بنتا ہے کہ اس کا مذاق اڑائے جس نے نماز خود سرے سے پڑھی کوئی نہیں ہے، جماعت میں شامل ہی نہیں ہوئے. تو میرے بھائی آج اگر کوئی ان صحابہ کا مذاق اڑائے، وہ جی فتح مکہ والے دن ایمان لائے تھے، بڑے لیٹ ایمان لائے تھے، او بابا تو کون ہوتا ہے ان سے پوچھنے والا؟ چلو وہ سابقون الاولون جو ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، وہ اس دن ان سے کہیں یار بڑے لیٹ آئے ہو، تو وہ تو بات بنتی ہے. وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھو ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ابتدا سے تھے، آپ بڑے لیٹ آئے. وہ صحابہ اگر اس دن ان کو کہتے پھر تو بات بنتی تھی، ان کو تو حق پہنچتا تھا. لیکن صدیوں بعد مجھے کون سا حق پہنچتا ہے، یا آج کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں تنقید کرے؟ اس لیے یہ قرآن کریم کی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی اور فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوئی. بھائی جن کو اللہ دین میں داخل مانتا ہے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے ہمیں سارے صحابہ کا احترام کرنا چاہیے. خیر، فسبح بحمد ربک واستغفر. جب دین میں فوجوں کی فوجیں آ جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. کہو سبحان اللہ. یہ ہے تسبیح، سبحان اللہ. کل ایسے آپ جا رہے تھے اکیلے اور آج اتنا بڑا لشکر لے کر آئے، تو یہ کس کی قدرت کے نظارے ہیں؟ اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے فسبح. اور پھر ساتھ کہ بحمد ربک الحمدللہ. الحمدللہ، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، واقعی تو تعریفوں کے لائق ہے. سجتی ہیں تجھے تعریفیں، ججتی ہیں تجھے تعریفیں. اے اللہ کل یہاں پہ یہ حالات تھے کہ کعبے کے اندر نماز کو نہیں پڑھ سکتا تھا، اور آج ہزاروں کی تعداد میں کعبہ کلمہ شہادت سے گونج رہا ہے. الحمدللہ.
فسبح بحمد ربک واستغفر، اور نمبر 3 استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار جو ہے کسی بھی عمل کے بعد استغفار کرنا وہ قبولیت کی مہر ہے۔ نماز کے بعد جو ہی سلام پھرو تو ایک دفعہ اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ تو بہت بڑا، پھر بھی ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو یا اللہ اس کو کیا کر دے، معاف فرما دے۔ ایسے ہی ہر عمل کو، ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی نہیں کہ گشت سے واپس آؤ تو کیا کہو، استغفار کہو۔ مطلب کسی بھی عمل کے بعد غرور نہ آئے، تاکہ کسی بھی عمل کے بعد یہ دل میں نہ آئے کہ میں نے بڑا کام کر لیا بھائی، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے۔ تو جب مکہ فتح ہو جائے، فوجوں کی فوجیں دین میں آ جائیں، تو ایک طرح کا کام کیا ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے۔ اس لیے آخر میں کیا ہونی چاہیے، استغفار ہونی چاہیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، اور تفسیر کا علم اللہ نے خوب ان کو عطا فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ چند صحابہ بیٹھے تھے، اس پہ بات ہو رہی تھی سورۃ النصر پہ، بھائی تیری کیا رائے ہے، اس سے کیا مراد، کیا مراد، ہر ایک نے بات کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے خصوصی پوچھتے تھے، کیونکہ حضور نے ان کو دعا دی تھی، تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ تو تفسیر بتائیں گے نا، حضور کی دعا کے صدقے یہ بڑی اچھی ہوگی۔ تو آپ نے پوچھا عبداللہ تیری کیا رائے ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واستغفر کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی ہے، میرے محبوب ابھی آپ کا کام پورا ہو گیا ہے، بس آپ استغفار کریں اور ان قریب ہم آپ کو اپنے پاس بلا دیں۔ یعنی اس پر تکمیل کام کا تکمیل مکمل ہونے کی خوشخبری ہے۔ انہو کان توابا، استغفار کرے وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ مجرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب آپ اس کے دین کی سربلندی کا کام کر کے پھر استغفار کریں گے، اس کی رحمت کو کیوں نہیں جوش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور استغفار کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ خوب